Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اور آسان کر دوں، غدیر ایک چوراہا کا نام ہے جہاں سے بہت سارے راستے نکلتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ غدیر ایک ایسے چوراہے کا نام ہے جہاں سے صرف راستے نہیں بلکہ عقیدوں کے راستے بھی نکلتے ہیں۔ غدیر میں کیا ہوا؟ رسول خدا نے کہا کہ جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیجیے۔ اور فرمائیے گا، رسول نے کہا جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے۔ یعنی رسول خدا بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول خدا نے ہمیں ایک قاعدہ کلیہ دے دیا، دیکھو کہ جو علی سے محبت میں آگے چلا جائے اور علی کو خدا سمجھے تو اس کو بولو کہ پیچھے آ جاؤ، اور وہ جو علی سے بغض میں اتنا پیچھے رہ جائے تو اس کو بولو تم آگے آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ علی نہ خدا ہے نہ علی عام بندہ ہے بلکہ علی مولا ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، غدیر میں سب انصار جمع ہوئے، رسول خدا نے اپنے 4 صحابیوں سے کہا کہ ممبر لگایا جائے۔ تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلے تو اعلان ہوتا تھا تو اس میں آپ کہتے تھے کہ صرف لوگوں تک میری آواز پہنچ جائے وہی کافی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں نہیں، آج مجھے کسی کو دکھانا بھی ہے، آج مجھے کسی کو دکھانا بھی ہے۔ تو کہا اونٹوں کے پالانوں کا ممبر لگایا جائے۔ ممبر لگایا، رسول نے کہا اور اونچا لگایا جائے۔ ممبر بنا دیا، کہا اور اونچا بنایا جائے، ممبر بنایا گیا۔ اب رسول نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ جا کر اعلان کریں کہ رسول خدا ابھی اعلان کریں گے۔ تو وہ صحابی بہت تیز آواز کے مالک تھے، انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بلند کر کے خود بلند ہوئے اور صدا لگائی کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، رسول خدا نے خطبہ دینا ہے اور اعلان کرنا ہے۔ تو بہت سارے صحابی تھے، سب جمع ہوئے، رسول خدا ممبر پر کھڑے ہوئے اور رسول خدا نے جناب علی کو پوچھا کہ یا علی کہاں ہیں؟ تو صحابیوں نے کہا یا علی نیچے ممبر کے نیچے کھڑے ہیں۔ تو رسول خدا نے جناب علی کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور سیدھا ہاتھ سے پکڑ کر جناب علی کو ممبر پر اٹھایا۔ اب سوال ایک ذہن میں آیا، علی جوان ہیں، رسول خدا بزرگ ہیں، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ کہ علی جوان ہیں، رسول خدا بزرگ ہیں، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو کہا کہ دیکھو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس علی نے احد میں مجھے بچایا تھا، منافقوں سے بچایا تھا، تو اب میں اس علی کو لوگوں کے سامنے اپنی طاقت دکھا کے اٹھا رہا ہوں کہ دیکھو علی کا چچا دار بھائی میں ہوں۔ ممبر پر جناب علی کو کھڑا کیا۔ اس کے بعد رسول خدا نے اپنی زندگی کا طویل ترین خطبہ دیا۔ عزیزان گرامی، رسول کی زندگی کے تمام خطبات دیکھیں تو وہ 3 زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ کے خطبات ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں۔ لیکن جو خطبہ غدیر کے دن دیا وہ رسول کی زندگی کا طولانی خطبہ۔ اس کے بعد رسول خدا نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنا مولا تسلیم کرتے ہو؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں ہم آپ کو اپنا مولا تسلیم کرتے ہیں۔ تو بس رسول خدا نے کہا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو بہت قریب کھڑا ہوا تھا، اس نے فوراً صدا بلند کری، بقن بقن یا ابن ابی طالب، بقن بقن یا ابن ابی طالب، کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آج آپ تمام مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک نقطہ یہ ملا کہ کس طرح سے پکارا، کہا اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسے تھے کہ جن کو جن کے باپ کے نام سے پکارا جائے، لیکن ایسے کوئی کام ہی نہیں تھے،
کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ اب اعلان ہو گیا، اب چلیں، دیر ہو رہی ہے، گھر پہنچنا ہے۔ تو شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پیش کر دوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اترا ہوا تھا شیخ کا چہرہ غدیر میں، اترا ہوا تھا شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، نہیں پہنچ پائے، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو گیا صفایا غدیر میں۔ مکہ کو پوچھتے ہو تم، عداوت ہے مکینوں سے، نعرہ تکبیر۔ اچھا اعلان ہو گیا تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث بن نعمان، وہ آیا اور رسول خدا کے پاس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ نے اعلان یہ ذاتی طور پر کیا ہے تو پروردگار عالم آپ پر عذاب نازل کر دے، اور اگر آپ نے یہ اعلان پروردگار عالم کے حکم پہ کیا ہے تو پروردگار عالم مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ تو میں یہ سوچ رہا کہ کتنا بدبخت آدمی ہے، بات بھی کس سے کر رہا ہے اور عذاب بھی اپنے لیے مانگ رہا ہے۔